السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس نے بھی اللہ پر اور آخرت کے دن کے پر ایمان لایا، اس کی ذمہ داری یہ ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اس حدیث پاک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اللہ پر آخرت کے دن کے پر ایمان لانے والا ہے، جو بندہ مومن اللہ پر آخرت کے پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی تکلیفوں، ایذاؤں اور دکھوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ اور معمول نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی پڑوسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو امان دے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں بلا وجہ ایذا تکلیفیں نہ پہنچے، ورنہ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اس روایت سے پتہ چلا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنا چاہیے، انہیں ایذا یا تکلیفیں نہیں پہنچانا چاہیے۔ بس اوقات دیکھتے ہوں گے آدمی نماز پڑھ لینے کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، آپ بڑے نمازی، بڑے دیندار ہیں، لیکن آپ کی پڑوسی آپ سے محفوظ اور معمول نہیں، تو آپ سن لیجئے مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ خاتون بڑی عبادت گزار اور نمازی تھی، وہ خاتون دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں تہجد پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کی پڑوسی ان کی ایذاؤں سے، ان کی تکلیفوں سے محفوظ اور معمول نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون جہنمی ہے۔ اب اس حدیث سے غور کیجئے، وہ تہجد گزار خاتون تھی، نماز پڑھنے والی تھی، روزہ رکھنے والی تھی، رات کو قیام اللیل کرنے والی تھی، لیکن وہ ایسی خاتون تھی جس کی زبان صحیح نہیں تھی، اپنے پڑوسیوں کو سزایا کرتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو گالی دیا کرتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو لعن طار کیا کرتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون جنت میں نہیں جا سکتی ہے، وہ خاتون جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، پڑوسیوں کو حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ لہذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقات فرماتے تھے مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی پڑوسیوں کے حقوق کو وراثت میں شامل نہ کر دے، یعنی پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے کے بارے میں، ان کے حقوق ادائیگی کے بارے میں اتنے احکامات نازل ہو رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی وراثت میں بھی پڑوسیوں کو شامل نہ کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنی حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔